عبد القیوم صاحب شادمان سے پوچھتے ہیں کہ بقرہ عید کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو محترم عبد القیوم صاحب، قربانی کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک ان لوگوں کے لیے کہ جن کو قربانی کرنی ہے، جو اپنے نام کی قربانی کریں گے، ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن، جسم کے کسی حصے کا بال، ہاتھ اور پیر کا ناخن نہ کاٹے۔ جب قربانی کر لے تو پھر اس کے بعد ان کو کاٹنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے حدیث پاک میں مختلف حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ نسائی حدیث نمبر 4366 میں ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 2791 میں ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 5121 میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ موجود ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، پھر بال اور ناخن کاٹے۔ جبکہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1523 میں ہے کہ جو ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو یہ حدیث پاک میں ہے بال اور ناخن نہ کاٹنا سنت ہے۔ چاند نظر آتے ہی، یعنی چاند نظر آنے کے بعد اگر کوئی کاٹتا ہے تو سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی، قربانی ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی یا سنت کی خلاف ورزی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے چونکہ منع کیا ہے اور ہم اس کی ممانعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جس کو کاٹنا ہو چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے، اور کاٹنے کے بعد پھر جب چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے، اس سے گریز کرے۔ لیکن عام طریقے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو وہ قربانی کا چاند جب نظر آتا ہے تو اپنی داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہی قربانی کر لیتے ہیں تو فوراً جا کر اپنے داڑھی کو بالکل گنجا کر لیتے ہیں، صفا چٹ ہو جاتے ہیں اور بالکل نسوانی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کار خیر کیا ہے۔ داڑھی کو نہ کاٹنا ان دنوں میں یہ سنت ہے، اور پھر جا کر جب آپ قربانی کرنے کے بعد اپنے داڑھی کو پوری طرح گنجا کر لیتے ہیں تو یہ داڑھی کو پوری طرح گنجا کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی یہ سنت نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی نہیں رکھتے تھے اور پھر جا کر قربانی کا چاند نظر آ جائے تو داڑھی چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کے بعد جا کر قربانی کرنے کے بعد اپنے داڑھی کو گنجا کر لیا کرتے تھے۔ ایسا نہ نبی پاک نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تابع تابعین نے کیا، نہ کسی بزرگان دین نے ایسا عمل کیا ہے۔ تو یہ عمل کرنا بالکل غلط ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ناخن آپ نہیں کاٹتے، ناخن آپ نے چھوڑ دیا ہے، قربانی کے بعد جا کر ناخن کاٹ رہے ہیں، زیر ناف بال کو صاف کر رہے ہیں، مونچھ کے بال بڑھ گئے ہیں اس کو آپ صاف کر رہے ہیں، داڑھی اگر بے ترتیب ہے تو اس کو آپ ترتیب وار کر رہے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ داڑھی آپ گنجا کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا کار خیر کر رہے ہیں، بہت بڑا تیر مار دیا آپ نے، یا کوئی آپ کو داڑھی گنجا کرنے کا کوئی سنت کا ثواب مل رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ناخن اور دیگر جگہوں کے بال کاٹنے کے حوالے سے ہے کہ جب بندہ یہ کرتا ہے تو پھر وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی کو گنجا کر رہا ہوتا ہے تو بالکل وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ داڑھی کو مکمل طور پہ گنجا کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس دن آپ حرام کاری کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ داڑھی گنجا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ناخن اور زیر ناف وغیرہ کا کاٹنا یہ سنت ہے، اس لیے ایسا کر لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حکم یہ ابراہیم کو خواب میں ہوا، اپنی عزیز چیز کو راہ خدا ملا۔